ایران نے امریکہ کو کھلی دھمکی دے دی اور کہا ہے کہ اگر امریکہ نے کسی بھی قسم کی اسرائیل کی معاونت کی اور ہمیں پتہ چلا کہ اسرائیل کا جوابی حملہ ایران پر ہوتا ہے اور امریکہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اور ہم مشرق وسطیٰ میں تمام امریکن ایئر بیسز کو اور جو ان کی فوجی چھاونیاں ہیں ان کو نشانے پر رکھیں گے، اور یہ تمام کی تمام ہمارے ریڈار پر ہیں اور اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران کیا اب مزید اسرائیل پر حملے کرے گا یا اسرائیل ایران کے ان حملوں کا جواب دے گا۔ ایران نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب کسی بھی قسم کا کوئی بھی حملہ اسرائیل پر نہیں کرے گا، اور جو یونائٹڈ نیشن میں مستقل مندوب ہیں ایران کے، جن کو یونائٹڈ نیشن ایمبیسڈر کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اور جو ہمارا دمشق میں کونسل خانہ تھا ایران کے، اس میں جو 12 لوگ ہلاک کیے گئے تھے اسرائیلی اسٹرائیک کی جانب سے، ہم نے اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا ہے۔ لیکن اب اسرائیل نے کسی بھی قسم کا کوئی جوابی وار کیا تو اسرائیل کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایران کی جانب سے ٹوٹل 331 بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرون اسرائیل کی طرف داغے گئے تھے، جن میں سے 185 ڈرون تھے، اور ان 185 ڈرونز کو امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم، جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا بنایا گیا ایئر ڈیفنس سسٹم جسے ڈرون کہا جاتا ہے، ان دونوں نے مل کر 185 کے 85 ڈرون کو اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، جبکہ 110 بیلسٹک میزائلز تھے، ان میں سے 103 بیلسٹک میزائلز کو اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے مار گرایا تھا، جبکہ صرف 7 بیلسٹک میزائلز اسرائیل کی حدود میں جا کر گرے تھے، جس سے کسی بھی قسم کا کوئی ان کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا، اور یہ دعویٰ ہے اسرائیلی حکام کا۔ جبکہ جو ایران کے چیف آف اسٹاف ہیں آرمی کے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارے دمشق میں کونسل خانے پر حملے کے نتیجے میں جو 12 افراد ہلاک ہوئے، اس کے جواب میں ہم نے اور بیلسٹک اور کروز میزائل سے حملے کیے تھے، اور وہ بالکل نشانے پر لگے ہیں، اور ہم نے مؤثر جواب دیا ہے، اور اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی جوابی حملہ نہیں ہوگا، اور اس جوابی حملے میں اسرائیل کے جو اتحادی ہیں، جن میں برطانیہ، امریکہ یا دوسرے یورپی ممالک بھی شامل ہیں، اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی معاونت فراہم کی تو ہم اسرائیل سمیت مشرق وسطیٰ میں موجود تمام امریکن ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جبکہ جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے، اس کے سابق سربراہ نے بھی اپنی حکومت کو اور نتن یاہو کو اور موساد خفیہ ایجنسی کو یہ تنبیہ کی ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی جوابی حملہ ایران پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کسی بھی قسم کا کوئی جوابی حملہ ایران پر کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب ایران نے 331 ڈرونز، بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائل کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا تو امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم اور اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم نے مل کر اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اب اگر کسی بھی قسم کا اسرائیل جواب دیتا ہے تو پھر امریکہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اور اسرائیل کی اصل پاور امریکہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موساد کے سابق اینٹی لیجنڈز چیف نے اسرائیلی حکومت کو تنبیہ کی ہے کہ جوابی وار ایران پر نہ کریں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ دوسری جانب جو اسرائیلی حکام ہیں، ان کی جانب سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی جوابی حملہ کرنے یا کوئی دھمکی آمیز پیغام ان کی طرف سے بھی نہیں آیا، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، اس کو تو ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ناکام بنا دیا ہے۔ امریکہ نے بھی منع کر دیا ہے کہ ایران پر کسی بھی قسم کا کوئی جوابی حملہ اگر اسرائیل کی جانب سے ہوتا ہے تو امریکہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ شاید وہ بھی کسی بھی قسم کا کوئی جوابی حملہ نہ کریں۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، اسرائیل جوابی حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔